أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے. وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. O children of Adam, we have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment. But the clothing of righteousness, that is best. That is from the signs of Allah, that perhaps they will remember. O children of Adam, let not Satan tempt you as he removed your parents from paradise, stripping them of their clothing to show them their private parts. Indeed, he sees you, he and his tribe, from where you do not see them. Indeed, we have made the devils allies to those who do not believe.亚当的子孙啊，我们赐予你们衣服来遮盖你们的私处，并作为装饰品。但公义的衣服，那是最好的，这是安拉的迹象，也许他们会记住。26亚当的子孙啊，不要让撒旦诱惑你们，因为他把你们的父母带离乐园，剥掉他们的衣服，让他们看到他们的私处。事实上，他从你看不到的地方看到了你，他和他的部落。事实上，我们已经让魔鬼与那些不这样做的人结盟相信。7:27。خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الله من جميع أتباع الدين بالولادة دون دراسة كاملة وإيمان قبول كتابه النهائي لتوجيه القرآن الكريم لتعليم الطريق الصحيح لكل السلع الموجودة في هذا العالم. لمصلحتك المذكورة أيضا بالتفصيل في القرآن الكريم والتجارة والأعمال لرجل العالم كله. كل مراحل الحياة شؤون، زواج، مرض، صحة، أسر، مثال للنجاح العالمي أيضا ومذكور في القرآن لجميع المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين المؤمنين بالله. نزلت الكتب الدينية المقدسة القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل. قوا أنفسكم وأهليكم النار. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں سے بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی آخری کتاب ہدایت قرآن کو قبول کرے تاکہ ہر اس چیز کے لیے صحیح راہ کی تعلیم حاصل کی جائے جس کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجارت اور کاروبار، زندگی کے ہر مرحلے میں معاملات، شادیاں، بیماری، صحت، خاندان، دونوں دنیا کی کامیابی کی مثال بھی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں نے نازل کیا مذہبی مقدس کتابیں. قرآن، تورات، زبور، انجیل،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ Last Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, Allah, requesting to all by birth religion followers without complete study and faith to accept his final book of guidance, Quran, for right path education. For every commodities which in this world for your benefit, also mentioned in details in Quran. Trade and business for whole world mankind, every life stages, affairs, marriages, sickness, health, families, both world success example, also and mentioned in Quran for all Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah, revealed religious holy books, Quran, Taurat, Zabur, or Injil. Save own self and your families from hellfire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کلاسوں میں 8 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا سا اس سے سیکھتا ہے، تھوڑا سا دوسرے سے، تھوڑا سا۔ تو اب یہ اگر سالن بناتے ہیں، اس میں پائے ڈالتے ہیں، پھر پائے کے بعد اسی پتیلے میں ہم قورمہ ڈال دیں، چکن کڑھائی ڈال دیں، بریانی بھی ڈال دیں، تو ہم نے کیا بنایا؟ تو یہ قرآن ایک کلام اللہ ہے، پہلے یہ اس کو لے لیں پورا، اس کے بعد پھر آپ حدیثوں پہ آئیں۔ آپ 2 چیزوں کو ملاتے ہیں، وہ آپس کے اندر سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جدا جدا معبود اچھے، یہ ایک واحد یکتا اللہ۔ آپ کو ہم کو آج بھی جو ہے وہ دل کو ایمان دینا، ہدایت دینا اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ علم دینا، ایمان دینا، ہدایت دینا، مشکلوں سے بچانا، صحیح راستے، صحیح یعنی کہ صحیح فیصلہ کرانا، اس کی دعا ہے اللہ برے فیصلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اتنے سارے لوگوں سے آدمی ملتا ہے، پھر یہ قطرہ قطرہ دریا بن کے اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ اب آپ اتنے لوگوں سے ملے، سب کی ڈیٹیل آپ نے اسی میں ایک ہی پتیلے میں ڈال دی، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، اس نے یہ سکھایا، اس نے یہ سکھایا، یہ سکھایا۔ تو اب یہ آپ کا کیا بن گیا؟ مسلمان بنے، ہم یہودی بنے، عیسائی بنے، کہ ہم کیا بنے؟ وہ اہل سنت بنے، اہل بریلوی بنے، اہل دیوبندی بنے، اہل تشریع بنے، شیعہ بنے، کہ سنی بنے، کہ کیا بنے؟ کہ انسان بنے۔ قرآن انسان بناتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلے انسان بن جائیں گے، پھر بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذاتیں قبیلے بنائیں تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں یوں کیوں نہ کیا؟ کچھ لوگ نکلتے دین کی سمجھ حاصل کرتے اور آ کے اپنی قوم کو خبردار کرتے۔ تو اب یہ پنجابی مدر ٹنگ میں وہ سمجھ جاتا ہے، اس کی بعد میمن کی زبان سمجھ جاتا ہے، تو یہ سیکھتے آگے اپنی برادری کو، اپنی قوم کو بتاتے۔ تو یعنی کہ زیادہ تر شرک کی معافی نہیں ہے اور پوری دنیا شرک میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی جو ہے وہ راستے پہ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی راستے پہ نہیں ہے، اسی طرح مشرک بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو، اب ایک جگہ قرآن میں ہے کہ جب لوگوں پہ کوئی مشکل آتی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو موسیٰ کی وجہ سے ہے، اس کی منوست ہے، اور یا ان کو کوئی اچھا حالات آتے تو کہتے ہیں یہ ہم اسی کے لائق ہیں، آیت میں نکال کے بعد میں آپ کو ڈال دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ کو رجوع کر لیں اور اللہ کی بات سن لیں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لیں، تاکہ اب یہ ایک پرائم منسٹر کے اوپر کتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو دنیا کے کیسز ہیں، اللہ کے پاس کتنے کیسز بنے ہوئے ہوں گے، تو وہ اللہ سے کون یعنی کہ جان چھڑائے گا؟ ادھر تو لائر وائر نہیں، اللہ کہہ رہا ہے گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، گناہ گار چہرے ہی سے پہچان جانیں گے۔ تو یہ کنٹری میں کام کرنے والے، جلوس نکالنے والے، دھرنے دینے والے بہت ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دھرنے دینے والے آپ کو کتنے مل جائیں گے، اور جو ہے وہ آپ کو اللہ بھلا کرے جلسے میں بھی بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا تماشا دیکھتے ہیں تو تم کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تماشا اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ سودے سے بہتر، تماشا اور سودا دیکھتے ہیں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ کام کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا تماشے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو جنت کا شوق رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اوپر پیسے نہیں چلیں گے، اعمال نیک چلیں گے، جو علم ایمان اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ نے بتائے کرنے کے لیے وہ سن لیں، وہ کر لیں، تاکہ آپ دنیا آخرت کے نقصان سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی اللہ سے بہتر ہر انسان کا کوئی ہمدرد نہیں، اور نہ اللہ سے بہتر انسان کو جاننے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ آپ کو رسپونڈ کریں گے، آپ کو جواب دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کو اس قرآن کے اوپر لوگوں کو ایمان نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہر
انسان اپنے دوستوں کے ایمان پہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھ بھال کے دوست بنائیں، اور یہ وہ کیا سائنس، کامرس، آرٹس، کامرس والا آپ کو حساب کتاب بتا سکتا ہے، سائنس والا ڈاکٹر آپ کو ڈاکٹری بتا سکتا ہے، اور جو ہے لائر آپ کو لا بتا سکتا ہے، اور یہ لا اس کنٹری میں کتنا ہے آپ کے سامنے ہے، بجلی پانی گیس نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے، سمجھیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن ہے، یہ انٹرنیشنل لا بتاتا ہے دونوں جہاں کا، کہیں بھی آپ دنیا میں جائیں گے، سعودیہ میں عمان کا اللہ پاکستان کا الگ نہیں ہے، یہی اللہ ہے، اس کی یہ کتاب وہاں پہ بھی چلے گی، جیسے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، اور یہ آپ کی آخرت میں بھی چلے گی۔ تو آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ یہاں دنیا میں بھی نہیں چل رہی ہیں، تو آخرت میں کیا چلیں گی؟ تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات دھیان سے سنیں، پوری دنیا اللہ نے بنائی، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں، ایمان، ہدایت، رزق، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں، اللہ کو رجوع کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت کرے گا اور ہماری نسلوں کو بھی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔